لمبی آیت ہے، اس کا خلاصہ اور اس کا شان نزول، پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نازل کس وقت ہوئی آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا نا کہ وہ پہلے مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اس سے کون مراد ہے کہ پہلے کون مردہ تھا اور کس کو زندہ کیا؟ یہاں ہمارے عرف میں موت اور حیات، اس کے سمجھنے کا، اس کے سوچنے کی جو فکر ہے وہ جدا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی نام ہے اعضاء کے حرکت کرنے کا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دل متحرک ہے تو زندگی ہے۔ اگر یہ چیزیں حرکت کرنا بند کر دیں تو موت واقع ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں عام شام یہ تصور پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں زندگی کے لیے اور اس کی اقسام مختلف طریقوں سے بیان کی گئی کہ زندگی اصل کیا ہے۔ بس یہی آج کی گفتگو کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل زندگی اللہ نے کس کو فرمایا ہے اور اصل موت کس کو کہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سانس بند ہوئی، حرکت قلب بند ہوئی، بندہ مر گیا، حرکت قلب ہے، بندہ زندہ ہے۔ یہ تصور ہمارے ہاں ہے اور یہی تصور سائنس بھی ہمیں دیتی ہے۔ لیکن آئیں اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے ہاں موت اور زندگی کا اصل تصور کیا ہے؟ اصل موت کس کو کہتے ہیں اور اصل زندگی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول سمجھیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ ابو جہل نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، نازیبا جملے بولے، آپ کو تانے وغیرہ اور مارنے کی کوشش کی۔ ادھر یہ بات، ابو جہل والی یہ بات کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نامناسب جملے بولے یا آپ کو تنگ کیا، یہ بات کسی نے جا کر حضرت حمزہ کو بتائی، اور جس وقت حضرت حمزہ کو بتائی اس وقت حضرت حمزہ نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یعنی بات سمجھتے رہنا، انہوں نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور لازم بات ہے خاندان کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب تو دنیا سے پردہ کر گئے تھے، حضرت عبداللہ، تو آپ کے خاندان میں سے حضرت حمزہ کو جا کے بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا گیا۔ آپ اس وقت شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے حضرت حمزہ، وہ تیر کمان ابھی ہاتھ میں تھا، وہیں سے ابو جہل کے گھر چلے گئے، اپنے گھر نہیں آئے، غصے میں گئے۔ جب اس سے ملے تو جا کر کہا کہ تم نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے وہی کہا ہے جو تم بھی کہتے ہو، میں نے وہی کہا جو تم بھی کہتے ہو۔ یعنی میرا، آپ کا بھی وہ عقیدہ ہے، میرا بھی وہ عقیدہ ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے ایک خدا کی طرف آ جاؤ۔ یہی تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ یہ بتوں والا اور جو میرا عقیدہ ہے، تو میں نے جو کہا ہے وہی تو تیرا بھی عقیدہ ہے، تو اس میں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا؟ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بدل گیا تھا۔ جب بھی بندہ نبی کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ اسے، اگر وہ بے ایمان ہے تو دولت ایمان نصیب کر دیتا ہے، اگر بد عمل ہے تو اللہ اسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما دیتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ جو جادوگر تھے مقابلے میں آئے، تو انہوں نے جب وہ بڑا سانپ دیکھا، اس نے ان کی رسیوں کو، چھوٹے سانپوں کو نگل لیا، تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور کیا کہا؟ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون پریشان ہو گیا
کہ میں تو مقابلے واسطے منگائی سی تے تے پھر انادے ہو گئے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس چیز نے ان جادوگروں کو اسلام لانے کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا. انہوں نے کہا اور کوئی بات نہیں تھی، اصل بات یہ ہے ان جادوگروں نے اللہ کے محبوب بندے کی جو ہے وہ تعظیم کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، ان کی عزت کی. اس عزت کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان جادوگروں کو بھی دولت ایمان جو ہے وہ نصیب فرما دی. وہ عزت کیا تھی؟ بس انہوں نے اتنا پوچھا تو سب پہلے وار کر سو یا اسی. اور بلایا تھا مقابلے کے لیے، فرعون نے بہت سارے جادوگر مقابلے کے لیے بلائے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. ادب کیا تھا؟ امام بغوی نے لکھا ہے کہ انہوں نے بس اتنا پوچھا کیا کہ جناب تسی پہلے وار کرنا یا اسی کریے. بڑے ادب سے بڑے احترام سے انہوں نے پوچھا، حالانکہ مقابلے میں آئے ہوئے تھے. تو اتنا بھی ادب کرنا جو ہوتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب بندے کے ادب کرنے کی وجہ سے اگر وہ بندہ غیر مسلم ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اگر وہ بندہ بد اعمال ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھے اعمال کرنے کی دولت عطا فرما دیتا ہے. بس انہوں نے اتنی بات کی تھی کیا کہ موسیٰ آپ پہلے وار کرنا چاہتے ہیں یا ہم کر لیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کر لیں. یعنی ان کا یہ پوچھنا جو تھا یہ ایک ادب پہ مبنی تھا. اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں دولت ایمان عطا فرمائی. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ آئیں. جب حضرت حمزہ کو بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے کے بارے میں یہ جملے بولے ہیں، ان کے دل میں ایک رحم آیا کہ میرے بھتیجے کو وہ اس طرح کا، حالانکہ وہ حق بات کہتا ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس کو اپنے پرائے سارے صادق اور امین کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے ان کے دل کی حالت کو بدلا. اچھا جی، ابو جہل کو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے نا، وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ ایک خدا کی طرف بلاتا ہے. یہ مٹی کی مورتیاں بنا کے ہم نے ان کو خدا کا شریک بنایا ہوا ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں اور جان بوجھ کے ہم جو ہے وہ اس معاملات میں چلے ہوئے ہیں. وہ ایک رب کی طرف بلاتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. اور آپ نے نا وہ کمان ہاتھ میں تھی اس وقت، اس کمان کے ساتھ نا اس کی پھینٹی بھی لگائی ابو جہل کی، سمجھ آئی؟ ادھر پھینٹی لگا کے نا اللہ اکبر، ساتھ اسے کہا کہ میں اب کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دولت ایمان میسر آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیور میں جملہ بولنا یا ان کے لیے معاملات کرنا اور ان کی فیور میں بولنا جو ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے. آگے سنیں. ادھر حضرت حمزہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے نا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ سی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اے میرے محبوب یہ جو حمزہ تھا یہ پہلے مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے. اب پوری اس تمہید جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ اصل زندگی کیا ہے. حمزہ کلمہ پڑھنے سے پہلے زندہ تھا یا نہیں؟ ہمارے حساب کے ساتھ شکار کرنے گیا ہوا تھا نا. مردے کبھی شکار کرتے ہیں؟ جسم اس کا حرکت کر رہا تھا. اور اسی آیت میں ابو جہل کو مردہ کہا گیا حالانکہ زندہ تھا. وہ ہماری سائنس کے مطابق، ہمارے سسٹم کے، ہماری سوچ اور فکر کے مطابق وہ زندہ تھا. ابو جہل زندہ تھا، حضرت حمزہ زندہ تھے، لیکن حضرت حمزہ کو مردہ کہا گیا. اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اے پیارے محبوب حمزہ پہلے مردہ تھا اب ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. یا اللہ دنیا والے تو موت اور زندگی کا تصور ہی نہیں سمجھے. اس آیت سے موت اور زندگی مراد کیا ہے؟ تو اس کا مفسرین نے بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے؟ در مصطفیٰ سے جڑ کر رہنا، نبی کی شریعت کے ساتھ جڑ کر رہنا، قرآن کے ساتھ جڑ کر رہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جڑ کر رہنا، اپنا تعلق مضبوط کر کے رکھنا، یہ ہے اصل زندگی. حضرت حمزہ پہلے غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ان کی اس حالت کو کیا کہا کہ وہ کیا تھے؟ بولو، مردہ تھے. تو پتہ چل گیا کہ زندگی پھر اس کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا سونا چلنا پھرنا، زندگی نام ہے در مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا.
اپنا تعلق قائم کر لینا، اپنا رابطہ جوڑ کے رکھنا، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہو، یہ مائک چل رہا ہے میرے سامنے، اگر یہاں سے اس کی تار کاٹ دی جائے آواز آئے گی آپ کو؟ حالانکہ یہ اس مائک کو آپ چیک کروائیں گے نا کسی الیکٹریشین کے پاس، وہ کہے گا جی مائک ٹھیک ہے، مائک زندہ ہے، ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، ہم کہیں گے چلتا نہیں ہے۔ وہ جب یہاں پہ آئے گا دیکھے گا وہ جناب تمہاری تار کٹی گئی ہے، کیا کہے گا تمہارا تعلق جو ہے وہ ٹوٹا پڑا ہے، پھر وہ اس تعلق کو جوڑے گا نا تو یہ بولنے لگ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پنکھے چل رہے ہیں کہ پیچھے بجلی ہے، تار کاٹ دیں میٹر سے بند ہو جائیں گے، میٹر کا پیچھے گرڈ کے ساتھ تعلق ہے، یہ پوری چین ہے میرے پیارے بھائی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا، یہ ہے اصل زندگی، جس کو اللہ کریم نے زندگی کہا ہے۔ کہ حمزہ پہلے مردہ تھا، پہلے غیر مسلم تھا، مردہ تھا، اب در مصطفیٰ سے جڑا ہے، اب زندہ ہو گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل پھر زندگی کیا ہے، در مصطفیٰ سے جڑ کر رہنے کا نام زندگی ہے۔ صرف کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا یہ زندگی اگر ہو، صرف اس کو سمجھے، جانور یہ نہیں کرتے، مجھاں گاواں بکریاں بھیڑاں اونٹ بیل یہ بھی تو پھر اس طرح کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر صرف اس کو زندگی کہا جاتا یا صرف اس کو کہا جاتا یہی مقصود ہے اللہ کا، نہیں، اللہ کا مقصد کچھ اور ہے، وہ بتا دیا۔ اللہ کا مقصد کیا ہے کہ میرے نبی کی شریعت کے ساتھ جڑ کر رہو، جڑ کر رہو گے تم زندہ ہو، اگر ہٹ جاؤ گے تو مردہ ہو۔ تو زندہ